الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب التکریم دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ کل سے ہمارے اس چینل کے اوپر سے مسائل شروع ہوئے ہیں، آپ حضرات ہمارے چینل سے دوسرا مرحلہ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ تمام احباب، تمام اہل اسلام ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ دین اسلام سے محبت رکھنے والے، دین سے، قرآن کے مدارس سے، علماء سے محبت رکھنے والے تمام اہل اسلام کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک آدمی، میں آگے چلتا ہوں، ایک آدمی مسواک کر رہا ہے۔ مسواک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں۔ اب وہ آیا، ریشے حلق میں داخل ہو کر پیٹ میں چلے گئے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ احسن الفتاویٰ کا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ اور اسی طرح لفافہ ہے، اب اس کو چاٹ گوندھ کر آدمی پھینک دیتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ بھی نگل جاتا ہے، لفافہ کو چاٹ گوندھ کے لفافے کو بھی نگل گیا تو آپ حضرات اندازہ لگائیں، وہ پیٹ کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بتی ہے، بتی کا دھواں، بتی مثال کے طور پر آپ اگربتی لے لیں، اب اس کا دھواں اپنے پاس رکھتا ہے، اب وہ دھواں سونگتا رہتا ہے، سونگنے رکھنے، یہ اس وقت ہے جب جان بوجھ کر اپنے پاس رکھے۔ جب اپنے پاس دھوئیں والی چیز رکھے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے جو ہے دھواں حلق سے ہوتا ہوا اندر چلا جائے گا، جس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب بلا اختیار کسی وجہ سے اس کے منہ میں دھواں آ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اسی طرح رمضان مبارک کے اندر در مختار کے اندر یہ فرما رہے مسئلہ کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو ہے نا اگربتی وغیرہ سے احتراز کریں، اس لیے کہ سب حضرات روزہ دار ہوتے ہیں، سب حضرات روزہ دار ہوتے ہیں۔ اگر وہ دھواں اگربتی کا اس کے منہ میں چلا گیا تو روزہ فاسد اور روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، روزہ کی حالت میں حقہ پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو دھوئیں والی چیز ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، روزہ کی حالت میں اگر شدت مرض کی وجہ سے منہ میں دوائی لگائی گئی تو بلا کراہت جائز ہے۔ اب ابھی اگر یہ دوا استعمال نہیں کرے گا تو اس سے مرض اس کا بڑھ جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا منہ کے اندر دوائی رکھ سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ آگے ہے میرے دوستوں، بزرگوں، روزہ میں جو ہم منجنیق اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر یہ جو ہے ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا منہ کے اندر چلی گئی اور پیٹ میں چلی گئی، اس سے بھی حفاظت کریں کہ اندر نہ چلی جائے۔ اگر یہ اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو آگے رمضان مبارک کے اہم مسائل بتاتا چلوں۔ اب کسی آدمی کا مسوڑوں سے خون نکل آیا، خون نکل کر حلق میں داخل ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر تھوک خون کے برابر ہے یا زیادہ ہے، تھوک جو ہے نا خون کے برابر ہے یا زیادہ ہے، حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے تو فاسد نہیں ہوگا۔ خون زیادہ ہونے کی حالت میں ٹوٹ جائے گا، خون کم ہونے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی در مختار کا میں نے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اب میرے دوستو آگے سنیں، روزہ میں خون نکلوانا
ایک آدمی نے اپنا خون ٹیسٹ کروانا ہے، بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، اب اس میں جو ہے نا روزہ کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر ایسے ضعف کا خطرہ ہے کہ روزہ کی طاقت باقی نہ رہے تو مکروہ ہے۔ یہ احسن فتاوی کا مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بھی اگر خون نکلواتا ہے تو روزے کی طاقت نہیں رہے گی، روزہ برداشت نہیں کر سکے گا، تو اب اس صورت میں، اس حالت میں خون نہیں نکلوانا چاہیے۔ یہ بھی احسن فتاوی کا میں آپ کو مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ روزہ میں دانت نکلوانا، اب کسی آدمی کے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے داڑھ میں کیا ہے، درد ہے، اب درد برداشت نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اب اس کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ بلا ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت کے طور پر نکلوا رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ یہ بھی احسن فتاوی کے اندر بیان ہے۔ اب آگے مسئلہ جو ہے نا وہ عورتوں کے بارے ہے۔ اب یہ عورتیں جو ہے نا لبوں کے اوپر سرخی لگاتی ہیں۔ اب رمضان مبارک کے مہینے کے میں کہ جو ہے نا کوئی شادی کا جو ہے نا شادی میں شرکت کرنی پڑ گئی، اور اسی طرح نکاح میں جو ہے نا شرکت کرنی پڑ گئی۔ اب اس میں جو ہے نا عورت جو ہے نا لبوں کے اوپر سرخی اس نے لگائی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ سرخی حلق سے ہوتے ہوئے اندر چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اسی طرح اس کا لپسٹک کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب آگے سنیں میرے دوستو، اہم مسئلہ ہے۔ اب کسی آدمی نے روزہ رکھا، روزے کے بعد اس نے نماز ادا کی، اب اس نے اشراق پڑھی، اس کے بعد وہ سو گیا۔ اب اسی سونے کی حالت میں اس آدمی کو احتلام ہو گیا، تو آیا کہ یہ روزہ بدستور رہے گا، باقی رہے گا، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ غسل کر لے۔ اب آگے تھوڑا سا یہ اور بھی مسئلہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر احتلام نہ کرے، جسے کہتے ہیں عربی کے اندر کہتے ہیں استمنا بالید، ہاتھ کے ساتھ حرکت دینے سے جو ہے نا مگر احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ اب میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، روزہ کی حالت میں کسی غیر محرم عورت پر جو ہے نا نظر پڑی، اب اس کا تصور اپنے ذہن میں لے آیا، اسی تفکر کی وجہ سے، اسی عورت کے خیال کرنے کی وجہ سے اب اس کو انزال ہو گیا، اس کی منی جو ہے نا خارج ہو گئی، اب اس سے روزہ جو ہے نا فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عورت کا خیال یہ حرام ہے، کسی عورت کا خیال اپنے ذہن میں لینا یہ حرام ہے۔ یہ بھی ہدایہ کا مسئلہ ہے۔ آگے جو مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حلق میں پانی چلا جائے، مسئلہ ہے اگر وضو وغیرہ کرتے ہوئے حلق میں، گلے میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وضو بنا رہا تھا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر بغیر کسی ارادے کے چلا گیا تو روزہ جو ہے نا فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اس کی قضا واجب اور لازم نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہدایہ والے نے یہ بتایا ہے کہ یہ بھی روزے کے احترام میں سے یہ ہے کہ یہ بھی روزہ داروں کی طرح رہے، نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ تو اس وقت مسئلہ ہے جب طاقت رکھے۔ اب ایک ایسا شیخ فانی، ایسا بزرگ جو اس کے اندر طاقت نہیں رہی، روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہیں رہی، اب اس کی طرف سے جو نا فدیہ ادا کر دے اور روزہ اس کا ہو جائے گا فدیہ ادا کرنے سے۔ یہ بھی فتاوی کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا۔ اب فدیہ کی مقدار سن لیں۔ فدیہ کی مقدار میں آپ کو جو ہے نا مختصر بتا دوں، تقریباً 2 کلو گندم یا اس کی جو ہے نا قیمت یہ فدیہ ہے، یہ فدیہ کی مقدار ہے۔
اب فدیہ کی مقدار ایک روزے کی مقدار متعدد مساکین فقراء کو دینا بھی جائز ہے. متعدد روزوں کا فدیہ جو ہے نا ایک مسکین ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے. آگے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ایک اور عورت کے بارے میں مسئلہ ہے. حاملہ اور کمزور عورت کا فدیہ. حاملہ اور کمزور عورت یا مریض کے لیے روزوں کا فدیہ دینا کافی نہیں ہے. ایک حاملہ عورت ہے وہ بچہ جننے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، اور اسی طرح کمزور عورت ہے اب اس کے کھانے پینے سے کل کو اس کے اندر طاقت آ سکتی ہے، تو اب وہ اس کا بھی فدیہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں جب صحت یاب ہو جائے اس کو دوبارہ جو ہے نا روزہ رکھنا لازم ہوگا. یہ فتاوی دارالعلوم ہے. اب میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کہ دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. الحمدللہ اسی طرح جتنے مسائل چلیں گے ہم آپ کو رمضان مبارک کے اہم مسائل سے آگاہ کریں گے. میں آج الحمدللہ چوتھا روزہ ہے اور اسی طرح تھوڑے تھوڑے مسائل بیان ہوتے رہیں گے. آپ حضرات سے دوبارہ میں پھر تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ پاک دنیا آخرت میں آپ کو بھلائی عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس لیے کہ یہ دینی چینل ہے، دینی پروگرام آتے ہیں، دینی تلاوتیں آتی ہیں اور دینی مسائل جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.